زید بن ارقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ والد نے کم عمری میں ہی انتقال کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ نے جو بڑے رتبے کے صحابی ہیں اور ان کے رشتے میں چچا ہیں، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ عبداللہ بن رواحہ عقبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر چکے تھے۔ زید بن ارقم کے ایمان لانے کا وہی سبب بنے۔ 90 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ علم و فضل میں آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اعلیٰ پائے کے صحابہ بھی کئی باتوں میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ آغاز نبوت میں آپ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز تھا۔ عمر فاروق نے یہاں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ زید بن ارقم اپنے زمانہ میں مرجو علم و فضل تھے۔ لوگ دور دور سے استفادہ کے لیے آتے تھے۔ جہاں کہیں جاتے تو شائقین حدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ ایک مرتبہ بصرہ یا مکہ گئے تو حضرت عباس نے درخواست کی کہ فلاں حدیث جس کو آپ نے روایت کیا تھا اس کے سننے کا پھر مشتاق ہوں۔ ایک مرتبہ عطیہ اوفی نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلاں حدیث بیان کی تھی، میں اس ارادہ سے حاضر ہوا کہ خود آ کر آپ سے سنوں۔ انہوں نے حدیث بیان کی۔ ایک مرتبہ چند آدمی سماع حدیث کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعریف و توصیف کی کہ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال با کمال دیکھا، حدیث سنی، غزوات میں شریک ہوئے، نمازیں پڑھی، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں بوڑھا ہوا، وہ زمانہ گزر چکا، بہت سی باتیں خواب و خیال ہو گئیں، اس لیے جو حدیث خود بیان کروں وہ سن لیا کرو۔ ایک غزوے میں جو نہایت عسرت و تنگی کے زمانے میں پیش آیا تھا، اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اپنی جماعت سے کہہ رہا تھا کہ مہاجرین کی مدد بالکل بند کر دو، تو وہ تنگ آ کر خود بخود مدینہ سے واپس چلے جائیں گے اور میں یہاں سے چل کر ذلیل لوگوں کو شہر بدر کر دوں گا۔ یہ جملے ان کو نہایت ناگوار گزرے۔ عبداللہ بن ابی ان کا ہم قبیلہ اور رئیس خزرج تھا، مگر انہوں نے اپنے چچا سے شکایت کی۔ ان کی غیرت ایمانی نے واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ارقم اور عبداللہ بن ابی کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور قسم کھائی کہ میں نے کچھ نہیں کہا، زید بن ارقم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پر تمام انصار زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے چچا بھی انصار کے ہم زبان ہو گئے کہ مفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر لیا۔ زید بن ارقم کو سخت افسوس ہوا۔ گھر میں جا کر بیٹھے، اسی حالت میں نیند آ گئی۔ ابھی بیدار نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ منافقین کی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں ان کی تصدیق اور منافقین کا سارا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ زید کو بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آیتیں سنا کر ارشاد ہوا کہ اے زید، اللہ نے تمہاری تصدیق فرمائی۔ مسجد قباء میں کچھ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ شاید ان کو معلوم نہیں کہ اوابین کا اس سے بہتر ایک وقت ہے، اور وہ جب ہے کہ گرمی کی شدت سے تلوے جلنے لگے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقرب حاصل تھا۔ جب کبھی یہ بیمار پڑتے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آنکھ میں درد اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے۔ صحت یابی کے بعد پوچھا، کیوں ابن ارقم، اگر یہ باقی رہ جاتا تو کیا کرتے؟ عرض کیا، صبر کرتا
اور اجر کا امیدوار رہتا۔ فرمایا اگر ایسا کرتے تو اللہ کے سامنے بے گناہ جاتے۔ غزوہ احد میں کم عمر تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے باز رکھا۔ خندق کے مارکہ میں شریک ہوئے اور پھر تمام غزوات میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوے کیے، جن میں سے 17 میں شریک تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دیا، آپ کوفہ میں مقیم رہے۔ غزوہ موتا میں اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے چند اشعار کہے جن میں شہادت کی تمنا کی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ زید بن ارقم نے اشعار سن کر رونا شروع کیا۔ ابن رواحہ نے پوچھا تو فرمایا مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دوستانہ مراسم تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کی حمایت میں شریک ہوئے۔ کوفہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور بنو کندہ کے محلہ میں مکان تھا۔ 68 ہجری کو کوفہ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت مختار ثقفی کا دور حکومت تھا۔